بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نکاح کے مسائل کے حوالے سے ہم نے سیریز شروع کی تھی اور اس کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا وہ ہم نے ریکارڈ کروایا تھا۔ اس کے بعد کچھ مسائل کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے دوسرا جو ایپیسوڈ ہے ریکارڈ نہیں کروا سکے۔ آج انشاءاللہ دوسرا جو اس کا ایپیسوڈ ہے نکاح کے مسائل کے حوالے سے، دوسرا اور اہم جو مسئلہ ہے وہ آج انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ نکاح کے مسائل کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شرعی حق مہر کتنا ہے، یعنی شریعت نے کتنا حق مہر مقرر کیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم کسی کا نکاح کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب شرعی حق مہر کتنا ہے؟ جتنا شرعی حق مہر ہے بس آپ اپنی طرف سے اتنا ہی رکھ دیں۔ تو اچھا، بعض جگہ پہ کئی سارے جو علماء ہیں لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ شرعی حق مہر جو ہے وہ 35 روپے ہے، کوئی بتاتا ہے کتنا ہے شرعی حق مہر۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ شرعی حق مہر جو ہے وہ شریعت نے کوئی مقرر نہیں کیا ہے۔ کم سے کم بھی حق مہر رکھا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ حق مہر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس طرح کے دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ کم سے کم حق مہر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کا رسول میں جو ہے نا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، 2-3 بار اس نے جب کہا تو ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ چاہیں تو میرا نکاح کروا دیں اس سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق مہر میں تم کیا دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ گھر تلاش کر کے لاؤ حق مہر کی صورت میں، ولو خاتم من حدید، الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ تمہیں ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہ لے آؤ، اس کو تمہارا حق مہر بنا لیتے ہیں۔ اب صحابی رسول تلاش کرنے گئے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخر میں جب کوئی اور چیز نہیں ملی، اس نے کہا چادر ہے آدھی آدھی کر لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو تمہارے کام کی نہیں رہے گی، نہ اس کے کام کی نہ تمہارے کام کی، اس چادر کا کیا کرو گے؟ یہ تو ایک بندے کے لیے، آدھی چادر تو کام نہیں آ سکتی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے، اس صحابی رسول سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں صورتیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نکاح کروا دیتے ہیں، حق مہر جو ہے نا یہ صورتیں ہیں، تم نے اس کو یہ قرآن کی صورتیں یاد کروانی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق مہر ہے۔ اچھا، اس کو ہم کم سے کم حق مہر کے زمرے میں بیان کر رہے ہیں کہ کم سے کم حق مہر کیا ہے۔ قرآن مجید کم سے کم حق مہر نہیں ہے، لیکن لوہے کی انگوٹھی جو ہے وہ کم سے کم حق مہر ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ لوہے کی انگوٹھی کی کتنا زیادہ قیمت ہو سکتی ہے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے آج کے زمانے میں۔ اچھا، اسی طریقے سے زیادہ حق مہر، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، کہ اگر تم حق مہر کے بدلے میں کسی عورت کو خزانہ بھی دے دو، خزانہ، تو طلاق دیتے ہوئے تم اس سے واپس نہ لو۔ جیسا کہ ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں اور بیٹیاں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی کا حق مہر 400 درہم سے زیادہ نہیں مقرر فرمایا۔ 400 درہم یعنی جو چاندی کے سکے تھے، ان سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر نہیں فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں کہ کوئی بھی تم میں 400 درہم سے زیادہ حق مہر مقرر نہیں کرے گا۔ خطبے کے بعد فارغ ہوئے، ایک عورت آئی حضرت عمر کے پاس، اس نے آ کے کہا کہ عمر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی یہ آیت سنائی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو ایک خزانہ حق مہر کے طور پہ دے دو تو طلاق دیتے ہوئے تم اسے واپس نہیں دے سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ بھی حق مہر میں دیا جا سکتا ہے، ورنہ شریعت کہہ دیتی بھائی نہیں، اب دیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے تو آپ پھر اس کو آپ نے 400 درہم کے مقرر کر دی ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ تو پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بات سے رجوع کیا، انہوں نے فرمایا کہ
میں نے جو حق مہر بیان کیا تھا، مقرر کیا تھا، وہ شریعت کے مطابق نہیں تھا۔ اب دوبارہ سے تم میں جو بھی چاہتا ہے، انہوں نے دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا اور دوبارہ فرمایا کہ تم میں جو بھی جتنا بھی حق مہر رکھنا چاہتا ہے اجازت ہے، چونکہ شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے تو پھر میں نہیں روک سکتا۔ تو گویا کہ زیادہ سے زیادہ حق مہر خزانہ بھی ہو سکتا ہے اور کم سے کم حق مہر لوہے کی انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو شرعی حق مہر کیا ہے؟ شریعت نے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ 5,000 10,000 20,000 آج کے دور میں اتنا حق مہر ادا کر کے نکاح کرے، یہ کوئی حق مہر نہیں ہے۔ بلکہ اچھا ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھ لیں، یہ جو مقرر کیے جاتے ہیں نقدی کی صورت میں بھی یہ حق مہر ہے، 10,000 5,000 20,000 30,000، یہ اس کو حق مہر تصور کیا جاتا ہے عام طور پہ، جو اس کے نکاح کے زمرے کے اندر جو گولڈ لکھا جاتا ہے، سونا لکھا جاتا ہے، اتنے تولے سونا دے گا، گھر اس کے نام کروائے گا، یا فلاں فلاں شرطیں جو قیمتی شرطیں ہوتی ہیں، کسی چیز کی شرطیں ہوتی ہیں جس چیز کی قیمت ہوتی ہے، تو وہ بھی حق مہر کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، وہ بھی حق مہر کے زمرے میں آتی ہیں، وہ حق مہر کے الگ نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک تصور پایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ نقد جو کیش کی صورت میں 5-10 ہزار روپے ہوتا ہے یہ حق مہر ہے، باقی جو چیزیں زمین لکھی گئی ہے، پلاٹ لکھا گیا ہے، گھر اس کے نام لڑکی کے نام لکھا گیا ہے، یا سونا وغیرہ لکھا گیا ہے، ساری چیزیں وہ کہتے ہیں حق مہر نہیں ہے۔ تو بھائی یہ چیزیں بھی حق مہر کے زمرے میں ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کا وجود ہے، جس کی کوئی قیمت ہے اور نکاح کے بدلے کے اندر بطور شرط رکھی جا رہی ہے، وہ حق مہر ہے بس، ٹھیک ہے، وہ کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ حق مہر ہے۔ تو شریعت تقاضا تو یہی کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو حق مہر دیا جائے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جو حق مہر عورتوں کا مقرر کیا گیا ہے وہ خوشی خوشی ان کو دیا کرو، شریعت تو اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ اب حق مہر کتنا مقرر کیا جائے۔ مثال کے طور پہ پہلی بات، معاشرے کے اندر اگر کم حق مہر چل رہا ہے تو بھائی حق مہر بڑھائیں، ٹھیک ہے، حق مہر بڑھائیں۔ اگر زیادہ چل رہا ہے پھر بھی کمی بیشی لوگ کہتے ہیں کتنا حق مہر مقرر کیا جائے۔ جہاں پہ زیادہ چل رہا ہے وہاں پہ کفو کو دیکھا جائے، کفو کو، جہاں پہ کم چل رہا ہے زیادہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے روایت کے اندر ہے کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا حق مہر 400 درہم مقرر کیا۔ اب 400 درہم جو ہے نا وہ تقریباً بنتا ہے 1.25 کلو یا 1.5 کلو چاندی بنتی ہے، تقریباً اتنا بنتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں آج تقریباً جو ہے نا وہ چاندی جو ہے نا وہ کم از کم 10 لاکھ یا اس کے ارد گرد 1 kg ہے۔ تو اگر 1.5 کلو یا 1.25 کلو کا آپ اندازہ لگا لیں 12-13 لاکھ روپیہ جو ہے نا تقریباً ایک نارمل جو حق مہر ہے بنتا ہے آج کے زمانے میں، اور اتنا دینا چاہیے۔ اس زمانے میں جب مشکلات تھیں، جب غربت تھی، جب تنگی تھی، جب صحابہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا بڑی مشکل سے بنتا تھا، اس زمانے کے اندر عورتوں کا حق مہر اتنا ہوا کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی 10-20 ہزار دے رہا ہے، آدھا تولہ سونا دے رہا ہے، یا اتنی تقریباً 4-5 لاکھ 2-2.5 لاکھ کے ارد گرد کوئی حق مہر دے رہا ہے تو بھائی یہ کم ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ ہاں جہاں پہ اچھا حق مہر ہے تو پھر ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر اچھا حق مہر چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اتفاق نہیں ہو رہا لوگوں کا بھی کتنا حق مہر مقرر کیا جائے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ کفو کو دیکھا جائے۔ مثال کے طور پہ لڑکی ہے، اس کا جو حق مہر ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے، ایک مثال کے طور پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس کی قیمت ہوتی ہے کہ جو قیمت لے کے وہ پوری زندگی اپنے شوہر کی فرم برداری کرے گی، ٹھیک ہے، تو وہ حق مہر مقرر کیا جائے۔ تو کفو کو دیکھا جائے، مثال کے طور پہ لڑکی کتنا پڑھی لکھی ہے، لڑکی خوبصورت ہے، لڑکی کی عمر کتنی ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، لڑکی کنواری ہے، بیوہ ہے، تو مثال کے طور پہ فلاں رشتہ داروں کے اندر یا علاقے کے اندر ایک لڑکی تھی جو اس کے برابر کی خوبصورت تھی، عمر بھی تقریباً برابر تھی، کنواری تھی، یہ بھی کنواری ہے، تو تقریباً چیزیں مماثلت کرتی ہیں، تو اس کا حق مہر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، بیوہ اور مطلقہ اس کا حق مہر جو ہے نا کنواری سے کم ہوتا ہے، اس کا حق مہر کنواری سے کم ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں ایسا دیکھا نہیں جاتا۔ بیوہ اور مطلقہ کی عام طور پہ شرطیں زیادہ ہوتی ہیں اور حق مہر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ناانصافی نہ کیا کریں، جو کنواری لڑکی ہے اس کا حق مہر زیادہ ہوتا ہے اور جو بیوہ یا مطلقہ ہے اس کا حق مہر کم ہونا چاہیے۔ اور اس میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ اس میں کم از کم نصف کا ہاف کا فرق ہونا چاہیے۔ اگر 10 لاکھ حق مہر کنواری کا ہے
تو جو بیوہ یا متعلقہ ہے اس کا حق مہر تقریباً 5 لاکھ ہونا چاہیے.